भोपाल जिसे तहजीब का शहर कहा जाता है, जहां एक से बढ़कर एक महफिलें हुआ करती रही हैं। इन रंगों को सजाया भोपाल के बाशिंदों ने, बुजुर्गों ने, कला संस्कृति के चाहने वालों ने, और ऐसे ही तहजीब की नुमाइंदगी करते हैं यहाँ के मशहूर शायर मंजर भोपाली। सारी हदें दिल से मिटाने में लगे हैं, इस अर्ज को आकाश बनाने में लगे हैं, इस अर्ज को आकाश बनाने में लगे हैं। और शेर देखिए, फूलों के लिए जख्म भी खाना है जरूरी, हम लोग अभी कर्ज चुकाने में लगे हैं, हम लोग अभी कर्ज चुकाने में लगे हैं। मंजर भोपाली की शख्सियत अपने वालिदैन और अपने भाइयों बहनों की शफकत के तले परवान चढ़ी। मंजर भोपाली ने जद्दोजहद का एक लंबा दौर भी देखा, लेकिन यही संघर्ष उनके शेरों में ढला तो समाज में इनकलाब भी लाया। पिछले 3 दहाइयों से मंजर गजल की नोक पलक संवारने में लगे हुए हैं। कलाम के साथ साथ कुदरत ने उन्हें खूबसूरत तरन्नुम भी अता किया है। मैंने अल्लाह से बस खाके मदीना मांगी, लोग अपने लिए क्या क्या नहीं मांगा करते, जिंदगी के लिए इतना नहीं मांगा करते, मांगने वाले से कासा नहीं मांगा करते। आज की रात कैफी आजमी साहिब ने उनके लिए लिखा कि मंजर की हौसलामंद तबीयत चंद मुशायरों पर अपनी छाप छोड़ के मुतमईन नहीं हो सकती, वो एक सदी पर अपनी छाप छोड़ना चाहते हैं। शेर आपकी नजर कर रहा हूँ कि खुद अपने आप सुधर जाइए तो बेहतर है, खुद अपने आप सुधर जाइए तो बेहतर है, ये मत समझिए कि दुनिया सुधरने वाली है, ये मत समझिए कि दुनिया सुधरने वाली है। देश के साथ साथ विदेशों में भी उनकी आवाज और कलाम का जादू सर चढ़कर बोलता है। हुस्न दुनिया की हर एक शय में बहुत है, लेकिन हुस्न दुनिया की हर एक शय में बहुत है, लेकिन कोई ऐसा नहीं जो उसकी अदा तक पहुंचे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीनो सामीन, मैं हूँ आपका मेज़बान और होस्ट बाकर जैदी। मेरा सलाम कबूल कीजिए। आप बीजी टीवी जर्मनी से हमारा ये खुसूसी प्रोग्राम देख रहे हैं, बीजी लोग। जी हाँ, मैं बहुत अरसे से तलाश था एक ऐसी शख्सियत की, एक ऐसे खूबसूरत आवाज़ की कि जिन्होंने भोपाल हिंदुस्तान से अपने फ़न का आगाज़ किया, अपनी शायरी का आगाज़ किया और अब पूरी दुनिया में मंजर भोपाली के नाम से जाने जाते हैं। सैयद अली रज़ा। जी हाँ, ये नाम शायद आपने कहीं सुना हो, लेकिन ये बताता चलूं कि ये नाम है, यानी सैयद अली रज़ा नाम है हिंदुस्तान के बल्कि बैनुल अक़वामी शायर उर्दू ज़ुबान का एक ऐसा नाम कि जिससे पूरी दुनिया वाकिफ़ है, और वो हैं हमारे और आपके मंजर भोपाली। मंजर भाई, सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे मिजाज है मंजर भाई, खैरियत से हैं आप? जी जी, करम है, दुआएं हैं। आप सुनाइए, आप लोग खैरियत से हैं? जी बिल्कुल, आपकी दुआ है और करम है। मंजर भाई, बहुत अरसे से तलाश थी मुझे आपकी, और उसकी 2 वजह थी। एक वजह ये थी कि आपका नाम ही
اتنا بڑا ہے اور پوری دنیا میں شاعری کے حوالے سے, جو اردو شاعری کے حوالے سے جہاں جہاں آپ کا نام آتا ہے, شاعری اردو کا نام آتا ہے تو منظر بھوپالی کا نام آتا ہے. دوسرے یہ کہ میرے والد صاحب مرحوم, مجھے یاد ہے کہ جب وہ تنہائی محسوس کرتے تھے یا وہ کبھی کسی چیز کو سنجیدگی سے یا توجہ سے کرنا چاہتے تھے, سننا چاہتے تھے, تو وہ نصرت فتح علی خان صاحب کی ایک قوالی تھی, تم ایک گورکھ دھندا ہو, یا وہ سنتے تھے, یا پھر منظر بھوپالی کو سنتے تھے, گنگا تیرے پانی کا رنگ بدل دیں گے. تو اس سلسلے میں آپ سے بات کروں گا. آج وہ شخص میرے سامنے ہے کہ جو بہت کم عرصے میں پوری دنیا میں جانا پہچانا جانے لگا. منظر بھائی, یہ سید علی رضا سے منظر بھوپالی کا سفر کیسے شروع ہوا؟ دیکھیے, میرے گھر کا ماحول, میرے والد, میرے دادا, کیونکہ میرے دادا جو تھے وہ جاگردانہ گھرانے سے تعلق رکھتے تھے, والد و دادا, تو وہاں اکثر و بیشتر میر انیس کے, میر دبیر کے مرثیے وغیرہ لوگ سناتے تھے ان لوگوں کی محفل میں. اس زمانے کے جو اساتذہ تھے ان کے شعر سناتے تھے, جو ان کے دیوڑیوں میں محفلیں لگتی تھیں. جی. اس کے بعد ہمارے والد صاحب کو بھی بڑا شوق تھا شاعری سے. شاعر تو نہیں تھے مگر ان کو تقریباً سینکڑوں شعر یاد تھے. ہر موضوع پہ شعر, ہر گفتگو میں کسی بھی موضوع پہ آپ بات کریے وہ شاعری میں ہی بات کرتے تھے, جواب دیتے تھے. تو وہ اور والدہ بھی, کیونکہ میری بہت ہی ایک اسکول تھا ان کا, اور بھوپال میں بڑی تعلیم کے سلسلے میں انہوں نے بڑی خدمت انجام دیں, اور اسکول کے ذریعے انہوں نے سینکڑوں بچوں کو ڈاکٹر, پی ایچ ڈی کرایا اپنے اسکول سے فارغ کر کے. تو ہمارے گھر جی. کا جو ماحول تھا وہ تقریباً ایک طریقے سے کہہ سکتا ہوں کہ ادب سے بہت لگاؤ تھا ہمارے گھر والوں کو. پھر میرے بڑے بھائی جو ہیں بھوپال دوردرشن میں, ساجد رضوی صاحب, وہ بھی بہت اچھے شاعر ہیں. تو والد, والدہ, دادا اور بھائی سب کو ملا کر پھر مجھے ایک شاعری کا شوق ہوا. سب کو سننے کے بعد دھیرے دھیرے پھر میں بھوپال, کیونکہ ایک بہت ہی اس زمانے میں بہت بڑا ادبی مرکز تھا, تو شاعروں کو دیکھ کر, شاعروں کو سن کر, محفلوں میں جا کر, نشستوں میں جا کر پہلے تو سنتے رہے, اور کچھ اندر سے شوق تو تھا, کچھ ایسا لگتا تھا کہ ہم بھی شاعر بن سکتے ہیں. تو دھیرے دھیرے جب میں شاعروں کی محفلوں میں جا کر بیٹھنے لگا, جہاں ان کی بیٹھکیں تھیں, تو ان کی گفتگو سنی, کس طرح شعر کہتے ہیں, کس طرح بات کرتے ہیں, کس طرح اٹھتے ہیں, کیا پہنتے ہیں, تو وہ سب سے میں بچپن سے ہی متاثر ہوا. اور پھر اس کے بعد شاید 16-17 سال کی عمر میں پہلا شعر کہہ لیا. وہ شعر مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ میری خطا پر دھیان نہ دیجیے, ہوتی آئی ہے آدم سے, کون بچائے کیا دل کی دنیا آپ کے دم سے, میری خطا پر دھیان نہ دیجیے, ہوتی آئی ہے آدم سے, کون بچائے دامن غم سے, دل کی دنیا آپ کے دم سے. یہ ایک چھوٹی بہر کی غزل تھی جو آج سے تقریباً 45 سال پہلے میں نے پہلے جو شعر کہے تو ان میں 1-2 شعر مجھے یاد ہیں. اور پھر مجھے باقاعدہ شاعروں کے ساتھ رہنا, میں نے بچپن میں اس طرح گزرا ہے, بچپن کے کھلونے نہ ملے اور جوانی میں بڑھاپے سے ملاقات. میں شاعروں کے ساتھ ہی رہا, بزرگوں کے ساتھ ہی, میرے سارے دوست بزرگ تھے, میں شاعروں کے بیچ ہی بلا سمجھیے ایک طریقے سے. میرے اسکول میں جو میری ممی کا تھا, والدہ صاحبہ کا, اس میں اکثر و بیشتر نشستیں ہوتی تھیں, جس میں تاج بھوپالی صاحب, شیری بھوپالی صاحب, کیب بھوپالی صاحب اور میرے استاد رضا رام پوری صاحب وغیرہ وغیرہ سبھی شاعر شرکت کرتے تھے. ہر مہینے میں 1-8 نشست ہوتی تھی ہمارے. منظر بھائی, آپ نے کہا کہ میں نے اللہ سے بس خاک مدینہ مانگی, لوگ اپنے لیے کیا کیا نہیں مانگا کرتے, زندگی کے لیے اتنا نہیں مانگا کرتے,
मांगने वाले से कासा नहीं मांगा करते। तो मंजर भाई, कुछ मजहबी हवाले से हम बिस्मिल्लाह करें कि आपने ये भी कहा है कि जहां पे खत्म मसीहाई हो जमाने की, वहां पर एक मसीहा अली अली बोले। तो ये गदीर और मुबाइले का दिन भी चल रहे हैं और इस वक्त लोग सुरूर में है मौला अली की मौलाइयत के हवाले से। तो मेरा ख्याल है अगर वो उस कलाम से आज के इंटरव्यू का आगाज करें आपकी शायरी सुनने का, तो मेरा ख्याल है कि दुबाला हो जाए आज का लुत्फ। वो कलाम बीच में सुना दिया जाएगा, क्योंकि मैं इस वक्त काश शेर तो मुझे अभी खुलेगी जिदार काबा जहां को मुश्किल कुशा मिलेगा, अली के घर से खुदा मिलेंगे, खुदा मिलेगा, खुदा के घर से अली मिलेगा। ये मेरी मनक़बत की शायरी जो है उसमें मैंने बहुत कोशिश की है, कुछ अच्छे कुछ बुरे शेर मैंने कह लिए हैं। मनक़बत है, सलाम है, आज ही मैंने एक सलाम एक रिकॉर्ड किया है एक बड़े टेलीविज़न चैनल के लिए। तो जैसे नात में मैंने कुछ शेर कहे हैं कि जिसमें यासीन को साए से अलग रखा है, नूर को उसने अंधेरे से अलग रखा है, एक नुक्ता भी गवारा नहीं अपनी ही तरह, नाम महबूब को नुक्ते से अलग रखा है, फासला इश्क की शिद्दत को बढ़ा देता है, इसलिए काबा मदीने से अलग रखा है। कमाल है। मंजर भाई, मेरा ख्याल है कि बहुत बेहतर आपके अक्सर इंटरव्यूज मैंने देखे आपसे, आपके बहुत सारी किताबों का मुताला किया। आप अपनी जिंदगी में जहां अपने असाजा का जिक्र करते हैं वहां आप कहते हैं, आपका कहना है कि आप 3 भाई नहीं बल्कि 4 भाई हैं। तो उसमें से 4 भाइयों में से एक भाई जिन्होंने आपको वाकई दिल से भाई माना, और वो हैं राहत अंदौरी भाई। और अभी चंद दिन ही गुजरे हैं, शायद एक हफ्ता भी नहीं हुआ कि वो आपकी महफिल से आपको रुखसत कर गए। तो मेरा ख्याल है कि ये आपकी जिंदगी का ये इंटरव्यू बहुत करीब, यानी पहला इंटरव्यू हो रहा है कि राहत अंदौरी भाई आपकी जिंदगी में नहीं है। उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? पूरी दुनिया में बीजी टीवी के हवाले से आज मंजर भोपाली को लोग सुन रहे हैं। देखिए, 11 तारीख को राहत भाई का इंतकाल हुआ, वो हमसे बिछड़े और जुदा हो गए। मेरे और राहत भाई के तकरीबन 40 साल के ताल्लुकात थे। और अभी पिछले ही दिनों मेरी गुफ्तगू हुई थी उनसे, और 1-1.5 महीने पहले जब लॉकडाउन नहीं था तो हम दोनों मुशावरों में रहे थे। मेरे ख्याल से कोई हफ्ता ऐसा नहीं जाता था मैं और राहत भाई किसी न किसी मुशायरे में ज़रूर टकरा जाते थे, और फिर हमारी गुफ्तगू होती थी अदब पर भी, शायरी पर भी, मुशायरे पर भी और हालात हाजरा पर। मेरे नज़दीक पूरे 40 साल का अगर अहाता करूँ मैं मुशायरों का, तो इतना मकबूल और इतना महबूब शायर मैंने नहीं देखा। मैं तो पूरी जिम्मेदारी से यहाँ के मीडिया से भी, यहाँ के अखबारात से भी, प्रिंट मीडिया से भी यही कह रहा हूँ कि हमारी सदी का अगर कोई सबसे मकबूल शायर था तो वो राहत अंदौरी। उर्दू वालों के पास एक ही अनमोल हीरा था, वो भी खुदा ने हमसे छीन लिया। जिस तरह आपने देखा होगा फिल्म इंडस्ट्री में दिलीप साहब हैं, अमिताभ बच्चन साहब हैं, लता मंगेशकर हैं, क्रिकेट में हमारे यहाँ सचिन तेंदुलकर हैं और दूसरे बड़े बड़े प्लेयर हैं, म्यूज़िक में बहुत बहुत अच्छे अच्छे गाने वाले मौजूद हैं। इसी तरह उर्दू वालों के पास वाहिद राहत अंदौरी जो हमसे जुदा हो गए। और ये सिर्फ हमारी उर्दू का खसारा नहीं, बल्कि ये पूरी कौम का, पूरे नेशन का, पूरे राष्ट्र का खसारा है। शायर किसी वाहिद एक ज़बान का नहीं होता, वो अपने घर का भी नहीं होता, वो तो पूरी कौम की अमानत होता है। और आज वो अमानत हमसे अल्लाह ने छीनी, जिसका अफसोस है। और मैं ही नहीं, पूरा यानी जिस तरीके से उनके इंतकाल के बाद आज तक, अभी तक अखबारात, जो बड़े बड़े अखबारात जिनके यहाँ 2 लाइन लिखना मुश्किल होती लोगों के लिए,
آج پورے پورے پیج ان کے نام سے ہیں. بڑے بڑے جو چینل جہاں وہ صرف ایک پٹی چلا دیا کرتے تھے کسی بہت بڑے فنکار کے لیے، وہاں پہ 15-20 منٹ کی گفتگو ہے ان کے سلسلے پہ، شاعری پہ گفتگو ہو رہی ہے، ان کے گیتوں پہ گفتگو ہو رہی ہے، ان کے انداز پہ گفتگو ہو رہی ہے. تو یہ کسی کسی کے حصے میں یہ محبوبیت اور مقبولیت آتی ہے، ہر شاعر کا نصیب ایسا نہیں ہوتا. اچھا منظر بھائی، آپ کیا کہیں گے کہ راحت اندوری صاحب نے اردو ادب میں ایک ایسا انقلاب پیدا کیا، کیونکہ ان کی شاعری بالکل جدا تھی، ان کا انداز بالکل منفرد تھا، جب وہ بولتے تھے تو ایسا لگتا تھا کہ انقلاب آ رہا ہے. تو کیا اس انقلاب کا اثر ہم نے ان کی رحلت کے بعد دیکھا کہ جب ان کی آنکھیں بند ہوئی تو وہ اخبارات، وہ ٹیلی ویژن، وہ میڈیا پوری دنیا کا کہ جو شاعروں کو، ادیبوں کو اتنی اہمیت نہیں دیتے تھے، وہ اس لیول کا نہیں سمجھتے تھے کہ جیسے دوسرے شوبز کے لوگوں کو سمجھتے تھے. لیکن راحت اندوری بھائی کے انتقال نے، منظر بھوپالی بھائی، ایک ایسا انقلاب جو ان کی شاعری میں تھا بعد از مرگ بھی یعنی پیدا کیا کہ دنیا نے دیکھا کہ پوری دنیا کا میڈیا اس وقت راحت اندوری کے بارے میں جو ہے وہ اسپیشل پروگرام نشر کر رہا ہے. بالکل صحیح فرما رہے ہیں آپ. دیکھیے ان کی زندگی میں بھی ان کو بہت مقبول تھے، اور ادھر 5-6 سال میں تو وہ اتنے مقبول تھے کہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت کم لوگوں کے نصیب میں یہ ساری چیزیں آتی تھیں. ہر مشاعرے میں، ہر ہندی کے کوی سمیلن میں، ہر بڑے مشاعرے میں راحت بھائی تھے. مگر ان کی ایک خوبی تھی کہ وہ جو دیکھتے تھے وہ لکھتے تھے. وہ کسی بھی ڈائس پہ کوئی بھی بیٹھا ہو، اتنا ہی بڑا وزیر بیٹھا ہو، افسر بیٹھا ہو، انہیں جو بات کرنی ہے، جو انہوں نے لکھا ہے وہ پڑھتے تھے. لال قلعہ ہو یا اور کسی جگہ کے مشاعرے ہوں، کبھی انہوں نے اپنے سمجھوتا نہیں کیا کہ کوئی صاحب بیٹھے ہوئے ہوں ان کے وجہ سے وہ شعر ہلکے پڑھ دیں. انہیں یہ آتا ہی نہیں تھا، میں سمجھتا ہوں. اور ان کے پڑھنے کا انداز تو دنیا میں منفرد تھا. اور 2-2 لاکھ 1.5 لاکھ کے مشاعرے ہم نے دیکھے ہیں سامعین کے یہاں پر، ہم خود شریک ہوئے ہیں. تو راحت بھائی کے پیچھے اس وقت ایک ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی پوری قوم ان کے پیچھے تھی، ان کی شاعری کی دیوانی تھی. اور یہی سبب ہے کہ مرنے کے بعد جو ان کو احترام اور جو عزت دی ہے قوم نے، وہ بہت کم لوگوں کے حصے میں آتی ہے. ایسا لگتا تھا کہ ہر گھر سے راحت اندوری کی میت ہوتی. منظر بھائی، آپ نے راحت لوگ اندوری بھائی کا، جی آپ نے ان کا ذکر کیا، اور وہ انقلاب آپ کی شاعری میں بھی دیکھا جاتا ہے. ظاہر بات ہے کبوتر با کبوتر، باز در باز، تو آپ کی ان سے محبت، آپ نے ان کو بھائی کہا، انہوں نے آپ کو بھائی کہا. وہی انداز جو راحت بھائی کا تھا وہی آپ کی شاعری میں بھی نظر آتا ہے. ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں آپ کے وہ اشعار جنہوں نے انقلاب پیدا کیے. گنگا تیرے پانی کا رنگ بدل دیں گے، تو آپ نے وہ جو گنگا تیرے پانی کا رنگ بدل دیں گے شاعری کہی تھی، وہ آپ کا شروع کا دور تھا. تو وہ کیا آپ کے اندر کا ایک انقلاب تھا کہ آپ نے کسی کو نہیں چھوڑا؟ یہ پنڈت، نیتا اور ملا، آپ نے سب کو ایک پلیٹ فارم پہ کھڑا کیا. تو منظر بھائی، وہ کون سی کمی تھی یا وہ کون سی محرومی آپ دیکھ رہے تھے معاشرے میں کہ جس کی وجہ سے یہ اشعار آپ کو کہنا پڑے؟ دیکھیے گھٹن تھی، اور جو آج بھی وہ گھٹن ہمارے درمیان ہے. ماحول میں سانس لینے میں تکلیف ہوتی ہے. کبھی کبھی محسوس ہوتا ہے کہ ہم نے یا تو بہت دیر سے جنم لیا یا وقت سے پہلے جنم لے لیا. 75 سال کی آزادی کے بعد بھی اگر ہمیں اپنی شناخت کرانا پڑ رہی ہے، اور ہماری زبان جو ہم محبت کی زبان بول رہے ہیں، جو پیار کے سندیش دے رہے ہیں، اسے اگر لوگ نفرت کی زبان سمجھیں تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر اس کے خلاف تو کچھ نہ کچھ لکھنا ہی پڑتا ہے. تو جو اس طرح کی باتیں آج سے 20-25 سال پہلے بھی ہو رہی تھیں وہی آج ہو رہی ہیں. تو کبھی کبھی سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہے، کیونکہ ایک جو قلمکار ہوتا ہے، قدرت اس کی آنکھوں میں ڈیجیٹل کیمرہ لگا دیتی ہے، میں یہ مانتا ہوں. اور وہ ہر لمحے کی تصویر کھینچتا رہتا ہے، شاعری کے ذریعے، اپنے لفظوں کے ذریعے وہ کاغذ کو اتار دیتا ہے اور پھر وہ عوام تک پہنچا دیتا ہے. تو سوال یہ آتا ہے کہ جب آپ اس ماحول میں، جس ماحول میں صرف تلخیاں ہی تلخیاں ہوں، اس ماحول میں آپ کی پرورش ہو رہی ہے، اسی ماحول میں آپ جوان ہو رہے ہیں، اسی ماحول میں آپ اپنی شاعری کر رہے ہیں، تو کہیں نہ کہیں وہ تلخیاں
کسی نہ کسی ذریعے سے، کبھی گیت کے ذریعے، کبھی غزل کے ذریعے، کبھی ربائی کے ذریعے، کبھی قطعے کے ذریعے، کبھی نظم کے ذریعے آ ہی جاتی ہیں شاعر کے سامنے. تو یہ سب چیزیں چلتی رہیں گی. ہم تو سمجھ رہے ہیں 75 سال ہو گئے، یہ سب ہم نے 50 سال کی زندگی گزاری. ہمیں یہی محسوس ہوا کہ یہ ساری چیزیں، سیاست اپنا کام کرتی رہے گی، شاعر اپنا کام کرتے رہیں گے، اچھے لکھنے والے لکھیں گے، سچے لکھنے والے سچ لکھیں گے. کوئی سمجھوتا کرنے والا نہیں ہے، نہ تو سیاست سمجھوتا کرے گی، نہ شاعر سمجھوتا کرے گی. ہمیں جو لکھنا ہے، ہم جو دیکھیں گے وہ لکھیں گے. ہلو، میری آواز آپ کو آ رہی ہے منظر بھائی؟ جی منظر بھائی، میری آواز آپ کو آ رہی ہے؟ ہاں اب آ رہی ہے. بیچ میں غائب تھے. جی میں معذرت چاہتا ہوں، کچھ ٹیکنیکلی پرابلم تھی، لیکن آپ کے باتیں بالکل کلیئر جا رہی تھی. منظر بھائی، میں ایک بات جو آپ سے کرنا چاہ رہا تھا وہ تھا بیٹیوں کے حوالے سے. آپ نے بیٹی کو اتنا مقدس رتبہ دیا، اور بیٹی آپ کے لیے جو حیثیت رکھتی ہے، ایک باپ ہونے کے ناطے آپ نے اپنے اشعار میں بہت سارے ذکر کیا. تو کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو ام ابیہا کہتے تھے، تو آپ نے بیٹی کو کس نظر سے دیکھا اور کتنی شاعری آپ نے بیٹی کے حوالے سے کی ہے؟ دیکھیے، بیٹیاں جو ہیں کائنات کا ایک خوبصورت رنگ ہے. اگر جی بیٹی نہیں ہوتی تو شاید ہم بھی نہیں ہوتے. بیٹی ہی بنتی ہے ماں، بیٹی ہی بنتی ہے نانی، بیٹی ہی بنتی ہے دادی، اور بیٹی ہی آپ کی پرورش کرتی ہے ماں بن کر، اور آپ کو اس کے منہ میں جو لفظ آج بول رہے ہیں وہ بیٹی کے ذریعے ہی ڈالے گا. دوسری بات یہ ہے کہ فاطمہ زہرا کی تعظیم کو اٹھتے تھے رسول، محترم بیٹیاں اس واسطے کہلاتی ہیں. واہ واہ تو واہ واہ. ہمارے جس مذہب سے ہمارا تعلق ہے، اسلام سے، اس میں تو بیٹی کو بہت بڑا درجہ دیا گیا ہے. اور میرے نزدیک تو میں یہ کہتا ہوں ہمیشہ، میں مشاعروں میں بھی اور کہاں بھی مجھے موقع ملتا ہے بیٹیوں کے سلسلے میں. میری 2 بیٹیاں ہیں. ایک بیٹی کولمبیا یونیورسٹی میں پڑھتی ہے امریکہ میں، دوسری بیٹی میری لینڈ یونیورسٹی امریکہ میں پڑھتی ہے. تو میری دونوں بیٹیاں، میں نے جتنی کوشش کری اردو زبان کے صدقے سے جو بھی مجھے حاصل ہوا، میں نے وہ بیٹیوں کے ذریعے کی تعلیم پہ لگایا. میرا ماننا صرف یہ ہے کہ اگر ایک بیٹی کو آپ اچھی تعلیم دے دیں گے تو آپ کے آنے والی کئی نسلوں کو بالکل ان کو ایسا راستہ دکھا دے گی کہ جس میں وہ کبھی بھٹک نہیں سکتے. دنیا کے اچھے انسان بنا سکتی ہے بیٹی، پیغمبروں کو پیدا کرنے والی بیٹی. کہ آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ بیٹی کا درجہ ہر سماج میں، ہمارے یہاں ہندو سماج میں بھی ہے. یہ الگ بات کہ کچھ لوگ اس پہ ظلم کر دیتے ہیں ادھر ادھر سے، ہمارے یہاں بھی ہوتے ہیں ظلم. تو بیٹی تو بہت ہی خوبصورت ایک رنگ ہے کائنات کا. اگر ہم اس رنگ کو ختم کر دیں گے تو وہ کائنات دھندلی نظر آئے گی، داغدار نظر آنے لگے گی کائنات. اور جن گھروں میں بیٹیاں نہیں ہیں، بہت سے گھر ہوتے ہیں جہاں بیٹے ہی بیٹے ہوتے ہیں، محروم ہوتے ہیں بیٹیوں سے، لوگ تڑپتے رہتے ہیں کہ یار اللہ ہمیں ایک بیٹی دے دیتے. تو وہاں ان کو بہو ہوتی ہے، ان کو بیٹی کی شکل میں. اگر ہم اس بہو کو اپنی بیٹی کا درجہ دیں گے تو میں سمجھتا ہوں بہت خوبصورت ان کا گھر بھی ہوگا، ان کا خاندان بھی ہوگا، اور یہ کائنات بھی بہت خوبصورت ہو جائے گی. تو یہ ساری چیزیں اگر صرف سوچ کا معاملہ ہے، لوگ بیٹوں کی طرف زیادہ توجہ دیتے ہیں. میں نے دونوں اللہ سے بیٹیاں ہی مانگی تھی، اور جب وہ ان کی ولادت ہوئی، وہ جب وہ پیدا ہوئی، اس سے پہلے ہی میں نے ان کے نام رکھ دیے تھے کہ بھائی یہ نام رکھ لینا. دونوں وقت میں نے یہی کرا. لوگ حیرت میں تھے یار کہ تم کیسے آدمی ہو. اس زمانے میں سوچ دوسری تھی، آج سے 20-25 سال پہلے. مگر یہ ہے کہ آپ بیٹی کو کیوں کمزور سمجھتے ہیں، میرے سمجھ میں نہیں آتا کہ لوگ کیوں اسے کمزور سمجھتے ہیں. وہ ہم سے بہت باصلاحیت ہوتی ہے. بیٹی ہی تو کائنات کو خوبصورت بناتی ہے. بے شک بے شک. اچھا منظر بھائی، آپ نے بہت ساری باتیں ہیں جو میں چاہتا تھا کہ بہت زیادہ جلدی مکمل کروں. منظر بھائی، 2000 پیڑ لگانے کا خواب، وہ خواب دیکھا ایک پودا چوری کرنے پر.
पौधा हम्म, पड़ोसियों से उखाड़ा और उसको अपने स्कूल की प्रेजेंटेशन में पेश कर दिया। माँ ने नसीहत की कि मंजर भोपाली, तुमने ये एक पौधा तो आज चुराया है, लेकिन अब माँ से वादा करो कि कई हजार पौधे लगाओगे। तो आपने ना सिर्फ कई हजार पौधे लगाए, बल्कि आपने कई हजार शोरा के फूलों फूलों और दरख्तों के हवाले से चीजें जमा की। और फिर आपने ये एक किताब आप लाने का इरादा रखते हैं और उसका नाम है साए में चले आओ। तो ये जी जो एक पौधा चुराने से आपकी इस शरारत का आगाज हुआ और फिर माँ की नसीहत कि 2000 पौधे से ज्यादा आप लगा चुके हैं और अब एक किताब तश्कील दे रहे हैं दुनिया भर के शोरा के पौधों और फूलों के हवाले से शेर जमा करके कि साए में चले आओ। तो ये थोड़ा सा बताएं और उसकी तकरीब रोनुमाई कब होगी? आप बीजी टीवी को जरूर इनवाइट कीजिएगा। मेरा इश्तियाक है कि उस तकरीब में शामिल हुआ जाए और देखा जाए कि वो जो एक पौधा ये चुराया मेरा साथ ये हुआ था कि मेरे पड़ोस में एक देवी दादा रहते थे, देवी सिंह। जी जी और हम लोग बहुत गुर्बत का जमाना था हमारा, बहुत छोटे थे, शायद तीसरी या चौथी क्लास में। तो इतने भी पैसे नहीं हुआ करते थे कभी कभी कि किसी नर्सरी से जाके कोई पौधा ले लें। स्कूल में कंपटीशन हुआ कि एक एक पेड़ लेके आओ फूलों वाला, जी जी यहाँ स्कूल के आंगन में लगाना। मसला ये था कि मैं अम्मी से कहूँ, अम्मी मना कर देती या दिला भी देती, तो मेरी हिम्मत नहीं पड़ी वालदा से बोलने की। तो मैंने कहा यार ये सामने देवी दादा के यहाँ बहुत सारे गमले रखे हैं, इसमें बड़े खूबसूरत खूबसूरत पेड़ लगे हैं, यही मौसम था बारिश का, जी जी हमारे यहाँ बारिश हो रही है आजकल। तो मैंने एक पेड़ उसमें से एक गमला उठा लाया अपने घर में और ला के अपने घर के दरवाजे पे फोड़ दिया। गलती हुई, वो गलती क्या सही हुआ। जी जी अब वो रात में जब देवी दादा ने देखा कि मेरा एक गमला गायब है, और मोहल्ले में 2-3 लड़के ही शरीर थे जिसमें एक हमारा भी नाम शामिल था उनकी नज़र में, तो वो ढूंढते ढूंढते 3-4 जगह गए होंगे। उसके बाद वो गमले के सारे टुकड़े मेरे घर के सामने मिल गए। बस उन्होंने वालदा को बुलाकर शोर मचाना शुरू कर दिया। वालदा को ये बात बहुत बुरी लगी। मैं दूसरे दिन जाकर सुबह ही सुबह अपना पेड़ स्कूल में लगाया आया, और वालदा को जब मैं स्कूल से वापस आया तो शाम में फिर वालदा ने बहुत सजा दी, खाना नहीं दिया, घंटों बात नहीं करी पूरी रात। फिर दूसरे दिन उन्होंने मुझे समझाया और समझा के कहा कि तुमने एक पेड़ जाया किया। मैंने कहा जाया नहीं किया, मैंने तो स्कूल के आंगन में लगा दिया, इससे तो और खूबसूरत जगह लगा के आ गया। चला नहीं, चोरी करना ठीक नहीं है, अब तुम्हें 100 पेड़ लगा। तो फिर मैंने, जब मेरे हालात ठीक हुए और फिर मैंने थोड़ी सी ज़मीन खरीदी, तो वो फिर वहाँ मैंने शायद उस वक्त 500-700 पेड़ लग गए थे। एक दिन मैं वालदा को अपनी गाड़ी को बिठा कर वो बाग ले गया। उस बाग का नाम भी मैंने रखा था, मेरी वालदा का नाम भी था ताहिरा निखर, तो बाग जहरा। तो माँ खुमैनी साहब की बेटी भी तशरीफ लाई थी इस अच्छा, दौरान। बाग जहरा आप बाग बता रहे हैं, जहरा उसका नाम आपने बाग जहरा का भी रखा। नाम है जहरा, क्या कौन सी जहरा है वो मुझे इसका जहन में नहीं आ रहा। तो वो मेरे यहाँ एक कॉन्फ्रेंस करी थी बीवी फातिमा के सिलसिले में, तो उसमें तशरीफ लाई थी। माशाल्लाह। तो वहां पर जब ले गया तो मैंने कहा अम्मी, ये मैंने आपकी ने एक जुमला बोला था मुझसे, मेरी जिद, मेरी ख्वाहिश ये थी कि मैं आपके सामने एक ज़मीन खरीद लूँ, वालिद साहब और वालदा के सामने, और मेरी अल्लाह ने दुआ सुन ली। और मैंने कहा कौन सा जुमला बोला था, फिर मैंने उन्हें याद दिलाया तो मैंने बाग में गले से लगा लिया। तो उसके बाद मैंने और ज़मीन खरीदी और ज़मीन खरीदी, पेड़ लगाता रहा। फिर मेरे जहन में ये आया कि ये एक किताब छापी जाए, क्योंकि बहुत से शेर में पढ़ता था शायरों के, और अभी भी पढ़ रहा हूँ नए शायर जो आ रहे हैं। इस पेड़ों पे शायरी बहुत अच्छी करी गई है, तो मैंने वो यकजा किए। तो अभी सिर्फ 1000 शेर मेरे पास प्रिंट हो गए हैं। उसका नाम रखा है मैंने साए में चले आओ, और अभी ये देवनागरी में, हिंदी में मैंने ये किताब छापी है। देखिए ये मेरी किताब है, सही है आप, माशाल्लाह। जी 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 ये जी साए में चले आओ, ये मेरी किताब का टाइटल है। और ये इसके अंदर मैंने
1000 شعر کا انتخاب کیا ہے پوری دنیا، اور اس ایسے ایسے شعر ہیں کہ آپ سوچیں گے کہ یار یہ شعر لوگوں نے کیسے کہہ لیے، یہ تو درختوں پہ ایسے شعر ہو سکتے ہیں. مثال کے طور پہ کہ گھنے جنگل اسی کی زد میں آ کر شہر بنتے ہیں، گھنے جنگل اسی کی زد میں آ کر شہر بنتے ہیں، یہ انسان تو پرندوں سے ٹھکانہ چھین لیتا ہے، یہ انسان تو پرندوں سے ٹھکانہ چھین لیتا ہے. یا آپ اور شعر سنیے، دیکھیے اس میں کچھ شعر سناتا ہوں میں آپ کو کہ بسادی دھوپ کی بستی یہ کس ستمگر نے، یہاں تو پیڑ تھے میدان کر دیا، لگایا تھا کبھی ہاتھوں سے اپنے ہم نے جو پودا، جب اس میں پھول کھلتے ہیں تمہاری یاد آتی. واہ. ہمیشہ ٹوٹ کے ماں باپ کی کرو خدمت، ہے کتنے روز یہ بوڑھے شجر نہیں مار. واہ واہ. بہت مشکل ہے شاخوں پر ہرے پتوں پر ہے، شجر اندر ہی اندر زعفرانی ہو گیا. کتنی صدیاں ہوئی سورج تلے چلتے چلتے، کوئی سایہ تو ملے کوئی شجر تو آئے. ہم سفر کس کی دعاؤں کے خزانے ہو گئے، راہ میں جتنے شجر تھے شامیانے ہو گئے. وہ پیڑ کٹ چکے جو مسافر نواز تھے، سورج کے اس نگر میں نہ سائے کی آس ہے. نفرتوں کی اگنی سے خود کو دور ہی رکھیے، جو درخت جلتے ہیں پھر ہرے نہیں. جنگل میں شجر اس کی ہی مرضی کے ملیں گے، ہر پیڑ کو سرسبز وہ ہونے نہیں دیتا. یا ایک شعر اور ہے کہ ان سوکھتے پیڑوں کو ذرا غور سے دیکھو، کیا صبر ہے پانی کی تمنا بھی نہیں. تو یہ پورے بہت ہی اس میں افتخار عارف صاحب کون سا نہیں ہے، ظفر اقبال صاحب، قاضی ملک صاحب، دشنت کمار جی، طوفان الہ آبادی، منور رانا، راحت اندوری، سارے ہی شاعر اس میں موجود ہیں. آپ کے پاکستان کے بھی بہت ہیں. پروین شاکر کا شعر ہے تشنگی کا عذاب سہنا ہے، خوف سے سارے پیڑ پیلے ہیں. واہ واہ واہ. اچھا منظر بھائی، یہ جو کرونا کے حالات چل رہے ہیں، ہم کچھ پچھلی صدی کے کچھ شعر دیکھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسے جان بھائی نے کہا تھا، تو بہت سارے شعرا کے جو شعر ہیں، اشعار ہیں، وہ آج سے 100 سال پہلے کہے گئے، 50 سال پہلے کہے گئے، 10 سال پہلے کہے گئے. لیکن اس وقت کرونا کی جو پوری دنیا کے حالات ہیں اور جو واقعات ہیں، ایسے لگتا ہے کہ شعرا کو پہلے سے الہام ہو گیا تھا. تو منظر بھائی کچھ اس پہ بھی ہم کوئی ایک ایسا پروگرام کریں بیزی ٹی وی کے پلیٹ فارم سے اور آپ کی سرپرستی میں، کہ ان شعرا کو لائیں جو موجودہ دور کے شعرا ہیں جنہوں نے کرونا پہ اس دور میں شعر کہے ہیں، اور ان شعرا کے بھی اشعار سنائے جائیں. میرے پاس تقریباً 150-200 شعر اور شعرا کے نام ہیں کہ جنہوں نے ایسے شعر کہے ہیں کہ جو آج کے اس کرونا کے دور پہ بڑے فٹ اترتے ہیں. تو آپ نے بھی کوئی ایسا شعر کہا اس، کیونکہ اب قید ہوئے ہوئے ہم سب. جو میں نے شروع میں جب کرونا شروع ہوا تھا، جی اس وقت میں نے یوں کرونا سے خود کو بچائیں، ساتھ بیوی کے کھانا بنائیں، ایک گیت میں نے ڈالا تھا جو یوٹیوب پر ہے اور بہت مقبول ہوا تھا اس زمانے میں 3-4 مہینے پہلے. اور بھی 1-2 شعر کہے تھے مگر وہ اس وقت میرے ذہن میں نہیں ہے، مگر گیت میرا یوٹیوب پر ہے، آپ کبھی سن لیجئے گا. اور باقی تو دیکھیے ساری چیزیں ایک سی ہیں، پوری دنیا اس وقت ایک یکجا ہے، ایک ہی پوائنٹ پہ کھڑی ہوئی ہے، نہ ادھر سکون ہے نہ ادھر سکون ہے. ہواؤں میں جو زہر گھلا ہوا ہے وہ سبھی تو یعنی جھیل رہے ہیں، پوری دنیا جھیل رہی ہے اس وقت کرونا کو. ہم لوگ خود 5-6 مہینے سے اپنے گھر کے سامنے سڑک کا چہرہ نہیں دیکھا کہ کس طرح ہوتی ہے سڑک. جی. اچھا منظر بھائی، تھوڑا سا آپ کے اس پہلو کی طرف آتے ہیں. بہت سارے لوگوں نے اس پہ تنقید بھی کی، لیکن آپ کا حق ہے، ایک شاعر کا، ایک ادیب کا، ایک فلسفی کا، ایک رائٹر کا حق ہے کہ وہ اپنے دل کی آواز، اپنے معاشرے کی آواز کہے. آپ نے ایک شعر کہا تھا منظر بھائی، اور وہ زبان زد عام ہو گیا اور مثال ہو گئی، اور اب لوگ ڈیبیٹ میں استعمال کرتے ہیں، چاہے وہ انڈیا پاکستان کہیں بھی ہو. لیکن وہ شعر بھی بڑا کمال کا تھا. وہ شعر تھا کہ کہہ دو میر و غالب سے، کہہ دو میر و غالب سے،
हम शेर हम भी कहते शेर हैं। कहते हैं, वो सदी तुम्हारी थी, ये सदी हमारी है। तो ये किस पहलू में क्या आपने देखिए, जो पूरी गजल ये थी कि जुल्फ़ो रुख के साए में जिंदगी गुजारी है, धूप भी हमारी है, छाँव भी हमारी, बच के हम किधर जाएं इस सियासी जंगल से, एक तरफ दरिंदा है एक तरफ शिकारी, बाप बोझ ढोता था क्या जहेज दे पाता, इसलिए वो शहजादी आज तक कुंवारी है। और शेर था कि करबला नहीं लेकिन झूठ और सदाकत में, कल भी जंग जारी है थी अब भी जंग जारी है, कह दो मीरो गालिब से हम भी शेर कहते हैं, वो सदी तुम्हारी थी ये सदी हमारी है, गांव में मोहब्बत की रस्म है अभी मंजर, शहर में हमारे तो जो भी है मदारी। तो एक ये गज़ल थी उस ज़माने में, यकीनन डाइस पे इतनी अजीम शख्सियतें थीं, अली सरदार जाफरी साहब, कैफी साहब, मजरू साहब, जॉन एलिया साहब, उधर ताबिश दहलवी साहब, रईस अमरोवी साहब, सबके साथ मैंने मुशायरे पढ़े हैं, अल्लाह करम है। और तो उनके बीच में ये शेर पढ़ना बड़ी नादानी भी कह सकते हैं उसे, या बड़ा हौसला अफजाई भी कह सकते हैं, ये जुर्रत का काम था। मगर जो मेरा शेर लोगों ने जिस अंदाज से समझा वो मैंने नहीं कहा। मैं भी जानता हूँ मीरो गालिब की अजमत हम क्या हमारी इज्जत क्या, इफ्तिखार आरिफ साहब का मिसरा है, सगे ज़माना है हम क्या हमारी इज्जत क्या, हमारी क्या इज्जत है क्या क्या था। तो ये तो जो जो लोग समझ रहे थे वो मेरा मकसद, सवाल ही नहीं आता। वो तो बहुत बड़ी चीज़ है, शायर थे मीरो गालिब, हम तो आज के अपने बुजुर्गों का भी एहतराम करते हैं। उसमें देखिए, कह दो मीरो गालिब से हम भी शेर कहते हैं, यहाँ हाँ हम हैं, जी, अब भी पे आपने वो जोर सदी तुम्हारी है तुम्हारी थी, ये ये सदी सदी हमारी है, मैं नहीं हूँ, मेरी नहीं बोल रहा हूँ मैं यहाँ पर मैं। और देखिए, हर सदी अपने हीरो रखती है साथ में। अगर जी जी 16वीं 17वीं और 18वीं सदी में मीरो गालिब और अनीस दबीर थे, तो उसके बाद आइए आप, हमारी 19वीं 20वीं सदी में इकबाल भी थे, फैज अहमद फैज साहब थे, जोश साहब थे, फराग साहब थे, अहमद नदीम कासमी उसके बाद आइए, और अहमद फराज थे। आज भी हमारे यहाँ बहुत बड़े बड़े शायर दोनों मुल्कों में हैं। तो हर सदी में अपनी पहचान रखती है। तो मैं ये कह रहा था कि हमारी सदी में भी बहुत बड़े लोग हैं, हम जिस सदी में सांस ले रहे हैं इस सदी में भी हमें फख्र है कि मीरो गालिब तो नहीं है, मगर इन जैसे इकबाल मौजूद थे, फैज साहब मौजूद थे, फराग साहब मौजूद थे, जोश साहब मौजूद थे, अली सरदार जाफरी साहब मौजूद थे, कैफी साहब थे, उधर अहमद फराज साहब थे, और भी बहुत से लोग थे। तो ये मेरा मैं कहने का मकसद ये था, मगर लोगों ने कुछ और समझ लिया, तो फिर वो तो तनकीद का की जद में आ गया था शेर। जी जी। अच्छा, मंजर भाई, आपने कहा कि तुम भी पियो हम भी पिए रब की मेहरबानी, तुम भी पियो हम भी पिए रब की मेहरबानी, प्यार के कटोरे में गंगा का पानी। हमने आपकी जी शायरी को सरहद के पार सुना और पढ़ा। आपने गंगा, जमुना, रावी, चनाब, इन दरियाओं की बात की कि जो अपने अंदर पूरा माशरा, पूरा कल्चर समेटे हुए हैं। और फिर आपने वो भी कहा कि गंगा तेरे पानी का रंग बदल देंगे। मेरी ख्वाहिश है बहुत ज्यादा कि अगर आप वो तरन्नुम से गंगा तेरे पानी का रंग बदल देंगे थोड़ा सा सुना दें, तो इस वक्त हम 20 साल पहले चले जाएंगे। वो मेरे पेज पे भी पड़ा हुआ है, अभी नया इस हालात फिर वैसे ही हो गए हैं, तो वो गीत मैंने फिर से डाला है उसे, जी जी। और नए बिल्कुल लेटेस्ट उसमें डला है, मेरे ख्याल से अभी डला ही हुआ है गाना। हाँ, इसी इसी उसमें डला हुआ है। मंजर भाई, कुछ और बीजी टीवी को ये एजाज होगा कि बीजी मैं कोशिश करता पूरी हूँ, दुनिया में इस वक्त मुझे आपको। अगर गीत याद आ गया पूरा तो पढ़ दूंगा, मगर जितना मुझे याद होगा मैं पढ़ दूंगा। बिस्मिल्लाह प्लीज। गंगा तेरे पानी का रंग बदल दे,
یہ ملا پنڈت اور نیتا گنگا تیرے پانی کا رنگ بدل دیں گے. پنڈت کو دارو پینا ہے، ملا کو مرغا کھانا ہے، نیتا کو آگ لگانا ہے اور خم کو خون میں نہانا ہے. گنگا تیرے پانی کا رنگ بدل دے. آنگن آنگن نفرت بودی، یہ دیکھ کے میری صدی رو دی. تم دودھ کے بدلے خون پیو، اب پھول کے بدلے شول چنو، اب جیون بھر پچھتانا ہے. پنڈت کو سورگ میں جانا ہے، ملا کو جنت پانا ہے، نیتا کو خواب دکھانا ہے. گنگا تیرے پانی کا رنگ بدل دے. گنگا تیرے پانی کا رنگ بدل دے. ہر نگر لہو کی ہے ندی، ہر آنگن ایک دیوار کھڑی، ہر آنکھ میں ڈر کے سائے ہیں، سب اپنے یہاں پر آئے ہیں، ہر گھاؤ ہمیں ہی کھانا ہے. پنڈت نے کب یہ مانا ہے، ملا کے پاس بہانا ہے، نیتا کو عیش اڑانا ہے. گنگا تیرے پانی کا رنگ بدل دے. اقبال کے نظم سنائے جا، ٹیگور کی دھن پر گائے جا، باپو کے سپنے سچ کر دے، سچائی سے اٹھنے دے پردے، یہ سچ ہی تیرا خزانہ ہے. پنڈت کو پاٹھ پڑھانا ہے، ملا کو راہ پلانا ہے، نیتا کی کرسی جلانا ہے، نفرت کے دیپ بجھانا ہے. گنگا تیرے پانی کا رنگ بدل. واہ 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 منظر بھائی کمال ہو گیا. ہم بہت یادوں میں چلے گئے. منظر بھائی آج کل کے دور میں استادوں کو نہیں یاد کیا جاتا. آپ کا جو آغاز ہوا وہ ہوا رضا رامپوری صاحب کی سرپرستی سے. رضا رامپوری صاحب نے پہلا مشاعرہ آپ کو پڑھوایا اور آپ کے سر پہ شفقت رکھا. تو ان اساتذہ کو، ان کون کون سے لوگوں کو آپ اپنا استاد سمجھتے ہیں؟ کیونکہ آج کل کے دور میں ذرا سا کوئی شاعر ہو جائے یا ادیب ہو جائے یا رائٹر ہو جائے یا فنکار ہو جائے تو وہ اپنے ماضی کو بھول جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں شروع سے ہی، بچپن سے ہی مجھے شوق تھا اور میں ایسا ہی تھا. تو آپ کیونکہ اساتذہ میں شامل ہوتے ہیں اور آپ اس پہلے سوال تو آپ ذہن سے نکالیں کہ میں کوئی اساتذہ میں شامل نہیں ہوتا، میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، مگر یہ کہ میرے ایک استاد تھے محترم جناب رضا رامپوری صاحب، اور میرا ہمیشہ سے یہ ماننا ہے اور اپنے نوجوانوں سے بھی کہتا ہوں، کیونکہ میں نے شیری بھوپالی جیسے عظیم شاعر کو دیکھا تھا کہ وہ جب نئی غزل کہتے تھے تو وہ ان سے چھوٹے لوگ جو وہاں شاعر بیٹھے رہتے، چھوٹے چھوٹے، بہت ہی ان سے کم تر، ان کو آ کے سناتے تھے اور پھر اس پہ بحث ہوتی تھی کہ بھئی یہ شعر، یہ لفظ ٹھیک نہیں ہے، اس لفظ کو بدلیے. پھر وہ تو میں نے تو یہی سوچا تھا، یہی میں نے دیکھا ہے کہ بزرگوں سے یہی سیکھا ہے کہ آپ جو آپ سے قابل آدمی ہو آپ ضرور اس سے مشورہ کریں. وہ استاد ہونا ضرور نہیں ہے، مگر ہمارے اس دور کی جو بات ہے، یہاں تو کوئی استاد ہی نہیں ہے اس وقت. تو فیس بک اور گوگل ہی ان کا سب سے بڑا استاد ہے. وہ سیکھنا ہی نہیں چاہ رہا ہے، وہ تو خدا داد صلاحیتیں ان میں جو کچھ ہوتی ہیں اسی پہ نربھر رہتے ہیں. اس سے آگے وہ شاعری کے بارے میں سیکھتے ہیں نہ. بہت سے لوگ تو میرے خیال سے کتابیں بھی نہیں پڑھتے، مطالعہ بھی نہیں کرتے. آج کل تو لوگ سب بھی فیس بک سے ہی وہ حاصل کر لیتے ہیں اور جلدی میں ہے کہ جلدی شہرت ملے، جلدی عزت ملے، جلدی مشاعروں میں جائیں، جلدی سے نام بن جائے. تو میں سمجھتا ہوں بغیر کتابوں کے مطالعے کے کچھ نہیں ہونے والا. شاعری کرنا ہے تو 2-4 ہزار شعر تو آپ کو یاد کرنا ہی پڑیں گے.
اس کا مفہوم سمجھنا پڑے گا, اور ہمیشہ آپ کو نئے لٹریچر سے متعارف رہنا پڑے گا, اور کلاسیکل ادب جو آپ نے پیچھے روایتی ادب جسے کہتے ہیں اس کو بھی دیکھنا پڑے گا, جدیدیت کی طرف بھی آنا پڑے گا, اور آپ کی جو ترقی پسند تحریک 1936 سے شروع ہوئی تھی اس لٹریچر کو بھی آپ کو پڑھنا پڑے گا. کہیں نہ کہیں آپ کو اگر شاعر بننا ہے تو پوری طرح آپ کو کتابوں سے محبت کرنا پڑے گی, ان سے دوستی کرنا پڑے گی, اور خوب پڑھنا پڑے گا اور خوب شعر کہنا پڑے گا. اچھا اور منظر استاد بھائی تو کوئی نہ کوئی ہوتا ہے, مگر اب گوگل ہے تو کیا کیا. منظر بھائی ایک اعزاز آپ کو حاصل ہوا جو بڑے بڑے شعراء کو نہیں ہو سکا, اور اب کیونکہ دور جدید کے بھی آپ شاعر ہیں, آپ ناروے, ایران, دارالسلام ایسی جگہ پہ گئے کہ جہاں پر اردو مشاعروں کا آغاز ہوا آپ کے کلام سے. ظاہر بات ہے ایران میں یا ناروے میں یا دارالسلام میں مشاعروں کا رواج نہیں تھا, خاص طور پہ اردو کا. شاعری تو خیر ایران کی فارسی شاعری تو معروف ہے, لیکن کیونکہ اردو دختر فارسی ہے تو آپ نے اپنی ماں بولی جو زبان تھی فارسی دانوں کے درمیان جا کر اپنے اردو کے شعر سنائے, اور پھر وہ ڑے, ٹے, بڑی اور ڈال وہاں نہیں ہوتا فارسی میں, تو آپ نے ان چاروں لفظوں کو جو ثقیل کہلاتے ہیں, چہرہ, میں جب فارسی سیکھ رہا تھا تو میں نے استاد سے پوچھا کہ استاد اردو شعری زبان نہیں ہے, فارسی شعری زبان ہے, کیوں؟ کہا یہ 4 لفظ جو اردو میں ہیں یہ فارسی میں نہیں ہیں, ڑے, بڑیے, ڈال اور تے. کہنے لگے یہ چاروں لفظ کو آپ پہاڑ کہیے, ڈالڈا کہیے, جو بھی آپ لفظ استعمال کریں گے تو آپ کرختگی آ جائے گی. تو خیر یہ بات دوسری طرف چلی جائے گی. منظر بھوپالی بھائی, آپ ایران گئے, ناروے گئے, دارالسلام گئے, اور وہاں پہ اردو مشاعرے کا آغاز آپ سے ہوا. یہ اعزاز تو ابھی تک کسی کو, اور یہ توڑ دیا آپ نے, آپ یہ ریکارڈ بنا لیا. ہزاروں مشاعرے ہوں لیکن جو پہلی چیز ہوتی ہے وہ پہلی ہوتی ہے. تو وہ جو اعزاز ہے تو کبھی کبھی یاد آتی ہیں وہ باتیں, وہ یادگاریں جو آپ کی جہاں سے آغاز کر دیا آپ نے اردو زبان کا. دیکھیے میں تو کئی شہروں, کئی ملکوں میں گیا اس طرح کے. ایمسٹرڈم گیا, میں گیا ایران, دارالسلام, ناروے جیسا آپ نے بتایا. اس کے علاوہ بھی کئی ملک مجھے یاد نہیں آ رہا ہے اس وقت, اور جہاں بالکل اردو کا ماحول ہی نہیں تھا. اور 30 سال پہلے تو میں سمجھتا ہوں کہ 30-35 سال پہلے تو نہ امریکہ میں اس طرح کا ماحول تھا, اور نہ ہی کینیڈا میں تھا, اور نہ ہی آسٹریلیا میں تھا. ہاں لوگ تھے, انڈین پاکستانی لوگ موجود تھے جو اردو سے محبت کرنے والے لوگ تھے. مگر آج ہم جاتے ہیں امریکہ تو پتہ چلا کہ ہر ہفتے کم سے کم 5-6 اخبار بہت ہی شاندار جو انڈیا میں بھی نہیں چھپتے اس انداز کے, اس معیار کے, اور خوب وہ بڑی تعداد میں پڑھے جا رہے ہیں, بڑی تعداد میں چھپ رہے ہیں. تو یہ تو ایک الگ بات ہے کہ ایران اور دارالسلام اور ناروے مجھے بلایا لوگوں نے, وہاں سے ان لوگوں کا کرم تھا, ان کی محبتیں تھیں کہ انہوں نے مجھے یاد رکھا اور میری شاعری سے متاثر ہوئے اور مجھے بلایا, اور میں نے ان کو جو بھی میری ٹوٹی پھوٹی شاعری ہے تھوڑی سی وہ سنائی. اس کے بعد وہ سلسلہ مشاعروں کا شروع ہوا, محفلوں کا شروع ہوا, منقبت کا شروع ہوا. تو ایک پیڑ میں نے چھوٹا سا لگانے کی کوشش کری تو لگ گیا, اب اس کے اندر ماشاءاللہ پھل آ رہے ہیں. لوگ اب میرے بعد بہت ساری محفلیں ہوئی, بہت سارے مشاعرے ہوتے ہیں, لوگ جاتے ہیں. منظر بھائی اس طرح گزارا ہے, آپ کہتے ہیں کہ اس طرح گزارا ہے بچپن کے کھلونے نہ ملے اور جوانی میں بڑھاپے سے ملاقات ہوئی. تو یہ جو ایک مایوسی تھی, یہ جو ایک غربت کا دور آپ نے دیکھا, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی شاعری پر اس افلاس کا بھی اثر ہوا؟ کہتے ہیں نا کہ افلاس نے بچوں کو تہذیب سکھا دی ہے, افلاس نے بچوں کو تہذیب سکھا دی ہے, سہمے ہوئے بیٹھے ہیں شرارت نہیں کرتے. تو آپ کہتے ہیں کہ بچپن میں آپ شریر بھی تھے, تو افلاس کے ساتھ ساتھ شرارتیں, یہ 2 متضاد چیزیں ہیں. دوسرے یہ کہ کیا آپ کی شاعری پہ اس کچے دنوں کا اثر پڑا ہے جس میں آپ کھلونے لینے چاہتے تھے, لیکن کہتے ہیں نا کہ کھلونوں کی دکانوں راستہ دو. کسی شاعر کا شعر ہے کہ کھلونوں کی دکانوں راستہ دو, میرے بچے گزرنا چاہتے ہیں. تو کیا آپ کے شاعری پہ اس افلاس کا اثر ہوا؟ میں سمجھتا ہوں کہ وہ زمانہ شاید قدرت نے ہمارے نصیب میں اسی لیے رکھا تھا کہ ہمیں شاعر بننا.
अगर वहाँ हमें खिलौने मिल जाते, सारी आराइशें मिल जाती, हमें आराइश होती है हमारे पास जैसे दूसरे बच्चों के पास थी, सारी खुशियाँ मिल जाती हमें अपने बचपन में, तो शायद फिर हम इतनी मेहनत नहीं करते और हम शायद फिर दूसरी तरफ चले जाते। तो असर तो था कि यार हमें कुछ बनना है, कुछ करना है अपने ख़ानदान के लिए, मगर ये नहीं मालूम था कि इतने बड़े लेवल पर करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगी और फिर एक नाम छोटा-मोटा पूरी दुनिया में या पूरे शहर में हमें जाना जाएगा, शायरी के हवाले। तो उसमें कुछ बुज़ुर्ग भी बहुत अच्छे मिले, हमारा ज़माना भी अच्छा था, शायरी का थोड़ा बहुत ज़माना था, मुशायरे और उर्दू का ज़माना था इंडिया में। तो उसमें ये हुआ कि जब हम गुर्बत के दिनों से गुज़र रहे थे, तो एहसास था कि यार कि अल्लाह इस मुसीबत से हमें निकाल दे, हमेशा यही दुआ करते थे हम 3 भाई-बहन, 3 भाई और 1 बहन थी, 4 भाई और अम्मी-अब्बा। और सभी अपने-अपने तरीके से अपनी कोशिशें कर रहे थे कि इस जो अल्लाह ने हमारे सामने एक बहुत इम्तिहान रखा है, इस इम्तिहान से निकलें। धीरे-धीरे रास्ते बनते गए और हम आपकी दुआओं से, मेरे बड़े भाई दूरदर्शन में यहाँ जो टेलीविज़न सरकारी था उसकी बड़ी पोस्ट पे रहे। उनसे सबसे बड़े भाई हमारे बहुत ही मीडिया से ताल्लुक़ रखते थे। मैं शायरी की तरफ आया, बहन टीचर बनी, अम्मा ने स्कूल खोला, बाप पोस्ट ऑफ़िस में रहे। मैं भी पोस्ट ऑफिस में रहा बहुत छोटी-सी उस पे पोस्ट पे। मगर ये सब चीज़ें हमें कुंदन बना गई, हमें मेहनत करना सिखा दिया हमारे माँ-बाप ने और फिर उसके बाद जब शायरी का प्लेटफ़ॉर्म मिला हमें और यहाँ गुंजाइशें दिखीं, तो फिर हमने और ज़्यादा मेहनत करी और अपने उस गुर्बत के दिन आज भी याद करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम आज अल्लाह ने हमें सब कुछ दे दिया तो हम वो चीज़ भूल गए। हम तो आज भी कहते हैं कि वो दिन हमारे अच्छे थे, कि हम मेहनत करते थे और 2 रोटी खाकर, सूखी रोटी या कुछ भी चटनी रोटी खाने के बाद हम आराम से सोते थे। आज तो रातों में हमें इतनी मेहनत करना पड़ती है मुशायरों में कि हम सोच भी नहीं सकते। तो हम अपनी तो गरीबी को तो अपनी कब्र तक लेके जाएँगे। क्या बात है। अच्छा मंजर भाई, आपने वालदा का जिक्र किया, आपने बेटियों का जिक्र किया। कहते हैं कि हर शख्स के पीछे किसी औरत का हाथ होता है, तो आप उनका जिक्र नहीं करेंगे कि जिन्होंने आपको शायर बना दिया, आपकी हमसफ़र, आपकी अहलिया, उनका जिक्र मेरा ख्याल है कि रह जाएगा अगर आप उनके बारे में कुछ नहीं कहना चाहेंगे तो। ये किताब जो आई है नई तावीज़, तो उर्दू और हिंदी दोनों में आई है और इससे पहले किसी एक और किताब पे तबस्सुम में बहुत अच्छा मज़मून लिखा है, जो काफ़ी अदबी हलकों में पसंद किया गया। मेरी बेगम का नाम है तबस्सुम मंज़र, बहुत पढ़ी लिखी खातून हैं, एमएससी, एमए, डबल एमए है बल्कि और बीए। और यहाँ पे भी उन्होंने भी आकर 91 में एक स्कूल खोला और आज हमारा स्कूल बहुत शानदार चलता है भोपाल में। हमारे 2 स्कूल हैं, दोनों स्कूल अल्लाह करम से भोपाल में ठीक-ठाक हैं। तो वो उनकी ज़िम्मेदारी थी। उन ये जो मेरी जो आज मैं क्रेडिट लेता हूँ, मेरी बच्चियों को मैंने पढ़ाया, वो मेरा नहीं है, मेरी बेगम का है। फिर शायरी करने के मौके तो उन्होंने ही दिए मुझे, मुशायरा पढ़ने का मौका तो उन्होंने ही दिया कि आप मुझे बिल्कुल फ्री, ना तो मुझे ये मालूम था, ये कोरोना में तो मुझे पता चल रहा है कि आजकल सब्ज़ी कितनी महँगी है और दालें कितनी महँगी हैं और आटा कितना महँगा है दुनिया भर की। वरना मुझे 40 साल तक पता ही नहीं चला कि घर में आटा कहाँ से आता है, सब्ज़ी कहाँ से आती है, दाल कहाँ से आती है। मुझे तो बिल्कुल कि आप अपना काम करिए, अपना करें। फिर ये है कि जब भी मैं शायरी-वायरी में उलझता था या परेशान होता हूँ, तो वो मेरे सहारा बन जाती, ढाल बनती रही। और जब पहली मेरी किसी गज़ल का शेरी साहब पहले शायरों को सुनाते थे, मेरी पहली गज़ल जब मैं या पहला कोई शेर कहता हूँ, तो मैं अपनी बेगम से ही मशवरा करता हूँ। तो वही तबस्सुम मैंने ये शेर कहा है, बेटियों वाह के भी लिए हाथ उठाओ मंज़र, सिर्फ़ अल्लाह से बेटा नहीं माँगा। तो वाह मैंने ये वाह। शेर आपकी पहचान बन जाएगा या और बहुत से शेर के एक गज़ल में शेर कहा था कि हमारा सब्र तुझे खाक में मिला देगा, हमारे सब्र का तुझको असर नहीं मालूम। हम अपने घर में भी महफूज रह नहीं सकते कि हमको नियत दीवार और दर नहीं मालूम। तो मैं जो शेर कहता हूँ पहले ये मेरी सामईन वही होती हैं और मैं उन्हें सुनाता हूँ, वो मशवरा देती हैं कि ये शेर काट दीजिए, ये हटा दीजिए, ये आपका शेर आपके हिसाब का नहीं है। तो फिर मैं पढ़ता नहीं हूँ, दूसरे शेर पढ़ता हूँ। तो मेरी बेगम का
مجھے فخر ہے اللہ کا کہ اللہ نے مجھے ایک ایسی بیگم دی. میری ماں اچھی تھی, میری والدہ نے بہت میرے ساتھ میری سرپرستی کری, شاعری میں میرے ماں باپ نے حوصلہ افزائی کری. اس کے بعد مجھے بیگم میں سے ملی, تبسم جو ملی, تو انہوں نے مجھے کبھی روکا نہیں کسی بھی چیز کے لیے. اور پھر بیٹیوں نے مجھے کبھی موقع ہی نہیں دیا کہ ان کے ساتھ کچھ وقت گزاروں یا ان سے بات کروں. وہ پڑھتی رہی, میں پڑھاتا رہا. واہ واہ واہ. ابھی منظر بھائی, ایک قصہ سناؤں بیٹیوں کے سلسلے میں. آپ نے ایک جملہ کہا, تو میری بیٹی جب امریکہ جا رہی تھی پڑھنے پچھلے سال کولمبیا یونیورسٹی میں ایم ایس ماسٹر کرنے, سافٹ ویئر انجینئر ہے, اور آج کل وہ اس کی جاب بھی لگ گئی ہے, فیس بک میں گروپ مینیجر ہے سیاٹل میں. تو مجھ سے پوچھنے لگی بابا بہت فیس ہے. میں نے کہا کیا ہو, چلا نہیں اتنی فیس میں سمجھ رہی ہوں, لون لے لوں کیا کروں. میں نے کہا نہیں کچھ نہیں لینا, ہم کریں گے انشاءاللہ, تم جاؤ تو سب کر دوں گا میں. تو بولا نہیں نہیں بابا آپ پریشان ہو جائیں گے. میں نے کہا بیٹا بہت سی چیزیں قدرت نے ہمیں دے رکھی ہیں, تمہیں پریشان نہیں ہونے دیں. تمہاری تعلیم کے لیے اگر ہمیں کڈنی بیچنا پڑے گی بیچ دیں گے, جگر بیچنا پڑے گا بیچ دیں گے, آنکھوں کی روشنی بیچنا پڑے گی بیچ دیں گے, تمہیں پڑھائیں گے, بس تم پڑھ لو, یہی ہماری تمنا. تو بیٹی کو اگر آپ نے پڑھا دیا اور آپ کے پاس بچپن سے جب وہ پیدا ہو اسی وقت سے آپ کو پلاننگ کرنا پڑے. یہ امیر لوگوں کی بات نہیں کر رہا, غریب کی بات کر رہا ہوں. جو غریب لوگ گھبرائے آتے ہیں, اچھے اچھے ٹیلنٹ ہم نے دیکھا ہے ختم ہوتے ہوئے, 11 12 تک گئے یا بی اے اور بی کام کرا کے ختم کر دیتے ہیں. جو بچی ڈاکٹر بن سکتی تھی اسے آپ نے گھر میں بٹھایا, بیٹی کو آگے لایا. یہ مت سوچیے کہ دنیا, حضور نے یہ کبھی نہیں کہا کہ صاحب, انہوں نے کہا تھا کہ اگر تعلیم حاصل کرنا ہے تو چین بھی جانا پڑے تو جائیے. اس میں یہ نہیں کہا تھا کہ لڑکے کو جانا, یہ لڑکی کو. میری جہاں تک سمجھ, ہو سکتا ہے میں غلط, مگر یہ کہ بیٹی کو آپ پڑھائیے. یہ صدی کا تقاضا ہے, ہماری اس دور کا تقاضا ہے کہ بیٹیاں خوب پڑھیں اور اپنے خاندان اور اپنے وطن کا نام کرتی ہیں بیٹیاں. منظر بھائی, آپ شاعر ہیں لیکن اتنی محبت والی اور اتنی محبت بھری آپ نے بات کہی بیٹیوں کے حوالے سے کہ مجھے اگر کڈنی بھی بیچنی پڑے اور جسم کا کوئی حصہ بھی بیچنا پڑے تو میں اپنے جسم کے حصے کے لیے کچھ کروں گا, کیونکہ اولاد بھی انسان کے جسم کا ایک حصہ ہی ہوتا ہے. 4 مصرے میں تبرکن آپ کی نظر کر رہا ہوں, آپ دعاؤں میں یاد رکھ دیجیے گا کہ تو محبت کو برملا رکھ دے, عشق کی اپنی انتہا رکھ دے, تجھ پہ ہوگا کرم محمد کا, نام بیٹی کا فاطمہ رکھ دے. بہت میں یہ بہت 4 مصرے میں نے اس وقت کہے ہیں کہ جب میری شادی بھی نہیں ہوئی تھی, اور ابھی مجھے 3 بیٹے ہیں ماشاءاللہ, میرے پاس بیٹی نہیں ہے. آپ نے اتنی خوبصورت بات کی ہے کہ آپ ہمارے لیے دعا کیجئے کہ خدا اس نعمت سے اور اس رحمت سے بھی نوازے. بہرحال بات کہیں سے کہیں چلی گئی. ورنہ بہو تو نوازے گئی ضرور, 3 بیٹیاں آ جائیں گی گھر میں انشاءاللہ. منظر بھائی, کچھ آخر میں آپ سے میں نے بہت کم وقت کے لیے بات کی تھی, لیکن کچھ گفتگو ایسی چلی کہ نہ میں روک سکا اور نہ آپ رکے. سلسلہ ایسا تھا کہ ابھی میرے پاس جتنے سوالات تھے وہ کچھ بھی نہیں ہو پائے, لیکن آپ کو بھی زیادہ زحمت نہیں دوں گا. منظر بھائی اپنی پسند سے کچھ شعر اگر آپ پڑھنا چاہیں. غزل کے 2 3 شعر پیش کرتا ہوں, کیونکہ آج میں یہاں پہ 2 3 دن سے تو راحت بھائی کے انٹرویو وغیرہ میں لگا تھا تو بہت تھکا. آج ہمارے یہاں جشن آزادی ہے, تو صبح سے ایک سلسلہ چل رہا تھا ٹیلی ویژن والوں کا, میں بھول ہی گیا تھا کہ آپ کو ٹائم دے رکھا ہے. پھر بہرحال بہت تھکا ہوا میں اس وقت, آپ کو مجھے نہیں معلوم کیا انٹرویو ہوا اور کیا میں نے گفتگو کری, کس طرح کی بات کری. جو آپ نے پوچھا وہ جواب میں نے دے دی. اچھے ہیں تو قبول کیجیے, غلط ہوں جو تو بات بھی ہوئی معذرت. بہت ہی نیچرل باتیں ہوئی ہیں, بہت نیچرل باتیں ہوئی ہیں آپ سے آج, بلیو ایک کریں آپ. چھوٹی بہن کی غزل پیش کرتا ہوں, بہت سادہ سی غزل ہے. جب یہ اشک پھول ہو گئے, جب یہ اشک پھول ہو گئے, جب یہ اشک پھول ہو گئے, تحفے سب قبول ہو گئے, تحفے سب قبول ہو گئے. وقت نے نشان مٹا دیے, وقت
वक्त ने निशान मिटा दिए, रास्ते की धूल हो गए, रास्ते की धूल हो गए। आप मुस्कुराए इस तरह, आप मुस्कुराए इस तरह, दिल के जख्म फूल हो गए, दिल के जख्म फूल हो गए। हाय मेरी बदनसीबियां, हाय मेरी बदनसीबियां, गुलमोहर बबूल हो गए, गुलमोहर बबूल हो गए। तुझको सुबह शाम देखना, तुझको सुबह शाम देखना, अब मेरे उसूल हो गए, अब मेरे उसूल हो गए, जब ये इश्क फूल हो गए। हो गया। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका मंजर भाई। यूरोप से पहला ये चैनल उर्दू में हमने शुरू किया है, बीजी टीवी, जर्मनी से, जी और जी बड़ा करम है। तो उस हवाले से मेरी ख्वाहिश है कि आप अगर दो लफ्ज़ भी कहेंगे तो हमारे लिए एक मशाल राह होगा और हमारी हौसला अफजाई बढ़ेगी। उर्दू अदब के हवाले से हम जो काम कर रहे हैं और जो हम उर्दू चैनल्स पे जो हम इंटरटेनमेंट और इन्फो के प्रोग्राम्स दे रहे हैं, इसकी बड़ी पज़ीराई मिल रही है। और ख़ासतौर पे जर्मनी तो बहुत ही उर्दू अदब के हवाले से अभी यहाँ आहिस्ता आहिस्ता बहारें आ रही हैं। तो हमारे बीजी टीवी के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जर्मनी जैसे जगह पर बैठकर, जहाँ उर्दू का कोई माहौल नहीं है, ना वहाँ कोई अच्छी किताबें, मैं जहाँ तक समझता हूँ, मिलती होंगी, लाइब्रेरियाँ भी होंगी, तो जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान में सहूलतें हैं वो नहीं होगी आपके पास। आप लोग जिस अंदाज से बीजी टीवी के जरिए खूबसूरत महफिलें सजा रहे हैं, खूबसूरत मुशायरे कर रहे हैं और उर्दू के लिए की खिदमत कर रहे हैं, इतने अपने वतन से दूर रह के, जहाँ की ज़बान नहीं है, उस मुल्क में जाकर आप लोग अपनी ज़बान की पजीराई और अपनी ज़बान का तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं बैठकर। मैं तो मुबारकबाद दूंगा, आपके हौसले की दाद दूंगा, आपकी टीम को बहुत बहुत मुबारकबाद जो आपके साथ इस चैनल में, बिजी चैनल में आपका सपोर्ट कर रहे हैं, आपका ताउन कर रहे हैं। तो मेरी जानिब से उन तमाम लोगों को मुबारकबाद, और दुआ करता हूँ कि ये चैनल एक दिन दुनिया के सबसे खूबसूरत और सबसे अच्छे चैनलों में शुमार होगा। आप हौसला रखिए, अच्छे प्रोग्राम करते रहिए, अच्छी बातें लोगों तक पहुँचाइए, अच्छी शायरी लोगों तक पहुँचाइए। कोशिश करिए कि नए से नए लोग आएँ और खूबसूरत अंदाज से गुफ्तगू करें, अपनी शायरी सुनाएं, अपने अफसाने सुनाएं, अपनी दास्तानें सुनाएं, जो आजकल दास्तान गोई कम हो गई है। तो इस तरह के ड्रामों का प्रोग्राम रखिए, फिल्म पे करिए प्रोग्राम, अच्छे अच्छे प्रोग्राम आप रखिए। तो मैं समझता हूँ कि ये चैनल मुस्तक़बिल करीब में बहुत ही तरक्की करेगा और अपनी एक शनाख्त, अपनी एक पहचान पूरे यूरोप में नहीं, हिंदुस्तान पाकिस्तान में ही बनाएगा। अच्छा मंजर भाई, सैयद अली रजा, आपका नाम मंजर बबाली से आप पहचाने जाते हैं। आप इज़्ज़त सादात हैं और हमें खुशी है कि आप जहां ये गज़लियात और उर्दू अदब की खिदमत कर रहे हैं, वहां मनक़बत, नातें, हमद भी जारी हैं और उर्दू अदब के लिए आप पूरी दुनिया में जद्दोजहद कर रहे हैं। और हम जैसे जो तिफ़्ल मकतब हैं उनके लिए आप मशाल राह हैं, और हमें उम्मीद है कि आपकी ये जो काविश है ये जारी रहेगी उर्दू अदब के हवाले से। मंजर भाई, मेरी जानिब से एक दफ़ा आपका फिर बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने बहुत ज़्यादा अपना वक्त निकाला। तुम्हारे हिस्से के चांद तारे तुम्हें मुबारक, वाह, हमारे हिस्से में करबला है, यही बहुत है। मैं मुतमईन हूँ
کہ کفر کی آندھیوں میں منظر چراغ ایمان جل رہا ہے یہی بہت ہے. بس اسی دعا کے ساتھ کہ پھر ملیں گے انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں سے. بہت ساری دعائیں، اور تمام مجھے جن لوگوں نے سنا ہے آج ان کا بھی شکریہ کہ انہوں نے بہت وقت میرے ساتھ اپنا ضائع کیا ہے. اور امید کرتا ہوں کہ جو کمیاں ہیں وہ تو ہر انسان میں ہوتی ہیں. میری خطا پر دھیان نہ دیجیے، ہوتی آئی ہے آدم سے. شکریہ، بہت بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ منظر بھائی آپ کا. اللہ میاں آپ کے قلم میں اور توانائی اور زور پیدا کرے، اور آپ اسی طرح مظلوم کی آواز بنے رہیں. منظر بھائی ہمارے ساتھ تھے. محترم سامعین و ناظرین، میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اس وقت منظر بھوپالی ہمارے ساتھ یہ ایکسکلوزیو انٹرویو دے رہے تھے، اور مجھے امید ہے کہ ہمارا یہ پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا. میرا دل تو نہیں چاہ رہا کہ میں منظر بھائی سے خداحافظی کروں، لیکن کیونکہ وقت بہت ہی کم تھا، لیکن ہم نے کوشش کی کہ منظر بھائی کی لائف پہ، منظر بھائی کی زندگی پہ بہت سارے ایسی چیزیں بھی اجاگر کریں آپ کے لیے، جو اس وقت آسٹریلیا سے امریکہ تک لوگ میری آواز سن رہے ہیں، مجھے دیکھ رہے ہیں. میں بیزی ٹی وی سے آپ کے لیے اسی طرح کے ایکسکلوزیو پروگرام لاتا رہوں گا، اور مجھے امید ہے کہ آپ کی پذیرائی بھی ہمیں ملتی رہے گی. ہمارے پاس محدود وسائل ہیں، لیکن ہم کہتے ہیں نا کہ ہمارے نام سے لرزاں ہیں گردشیں دوراں، ہمارا عزم جواں ہے، ہمارے ساتھ چلو. اگلے کسی اور ایپیسوڈ میں بیزی لوگ، یعنی جو یہ میرا سلسلہ ہے، کسی اور بیزی شخصیت سے آپ کی ملاقات کرائیں گے. آج تھے ہندوستان کے معروف، بلکہ پوری دنیا کے اردو زبان کے معروف شاعر جناب منظر بھوپالی صاحب. ہمارا یہ سلسلہ آپ کو کیسے لگ رہا ہے؟ اپنی آرا سے ہمیں ضرور آگاہی دیجیے گا، اور انشاءاللہ پہلی محرم سے ہم اپنی یہ ٹرانسمیشن اس سائٹ پہ بھی لے کے جا رہے ہیں. آپ انشاءاللہ اب فیس بک اور یوٹیوب کے علاوہ آپ اسکائپ پہ بھی دیکھیں گے. تو آپ ہمارا ساتھ دیجئے، ہمارے ساتھ اپنی رائے کا اظہار کرتے رہیے. سبسکرائب کیجیے ہمارے چینل کو، تاکہ ہماری ہر نشریات آپ تک آرام سے اور بآسانی پہنچ سکے. اب اپنے میزبان باقر زیدی کو اجازت دیجیے. میں آپ کو منظر بھائی کی کچھ اشعار سناؤں گا اور پھر اجازت لوں گا. آئیے چلتے ہیں منظر بھوپالی کے ان اشعار کی جانب. محفل سجائی، اور امید کرتے ہیں کہ آئندہ بھی اس طرح کی محفلیں آپ کی طرف سے منعقد ہوتی جائیں گی، ہوتی رہیں گی. میں ایک دو شعر پیش، تین شعر پیش عطا کیجیے. جو چاہے کیجیے، کوئی سزا تو ہے ہی نہیں. جو چاہے کیجیے، کوئی سزا تو ہے ہی نہیں. جو چاہے کیجیے، کوئی سزا تو ہے ہی نہیں. واہ واہ واہ. زمانہ سوچ رہا ہے، خدا تو کیا کہنا. واہ 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 واہ. زمانہ سوچ رہا ہے، خدا تو ہے ہی نہیں. کیا کہنا. دکھا رہے ہو نئی منزلوں کے خواب ہمیں،